من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شیطان کی مکر و فریب کے بارے میں حدیث پاک میں بہت ہی عجیب واقعہ آیا ہے۔ ابن عامر نے عبید بن یسار سے نبی علیہ السلام تک اس واقعے کی سند پہنچائی ہے۔ یہ واقعہ تلبیس ابلیس میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک راہب تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، وہ اسی میں عبادت میں مست رہتا تھا۔ اسے لوگوں سے کوئی غرض نہ تھی، نہ تو وہ کسی سے ملتا تھا اور نہ ہی کسی کے پاس آتا جاتا تھا۔ شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا۔ برسیسا اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہی نہ تھا۔ وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اپنا وقت ہرگز ضائع نہیں کرتا تھا۔ شیطان نے دیکھا کہ جب دن میں کچھ وقت یہ تھکتے ہیں تو کبھی کبھی اپنی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھ لیتے ہیں۔ ادھر کوئی آبادی نہیں تھی، اس کا اکیلا سو میں تھا۔ اس کے ارد گرد کھیت اور باغ تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ دن میں 1 یا 2 مرتبہ کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو اس مردود نے انسانی شکل میں آ کر اس کھڑکی کے سامنے نماز کی نیت باندھ لی۔ اس کو نماز کیا پڑھنی تھی، فقط شکل بنا کر کھڑا تھا۔ اب دیکھو کہ جس کی جو لائن ہوتی ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے مطابق دلکش بہروپ بناتا ہے۔ چنانچہ جب اس نے کھڑکی میں سے باہر جھانکا تو ایک آدمی کو قیام کی حالت میں دیکھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب دن کے دوسرے حصے میں اس نے دوبارہ ارادتاً باہر دیکھا تو وہ رکوع میں تھا۔ بڑا لمبا رکوع تھا۔ پھر تیسری مرتبہ سجدے کی حالت میں دیکھا۔ کئی دن اسی طرح ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگ انسان ہے جو دن رات اتنی عبادتیں کر رہا ہے۔ وہ کئی مہینوں تک اسی طرح شکل بنا کر قیام، رکوع اور سجدے کرتا رہا، یہاں تک کہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے۔ جب برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی تو شیطان نے کھڑکی کے قریب مصلی بچھانا شروع کر دیا۔ جب مصلی کھڑکی کے قریب آ گیا اور برسیسا نے باہر جھانکا تو اس نے شیطان سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ سوچنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ کسی کی کوئی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا۔ دوسرے دن برسیسا نے پوچھا کہ آپ اپنا تعارف تو کروائیں۔ وہ کہنے لگا، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اللہ کی شان کہ ایک دن بارش ہونے لگی۔ وہ بارش میں بھی نماز کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا۔ برسیسا کے دل میں بات آئی کہ جب یہ اتنی عبادت گزار ہے کہ اس نے بارش کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، کیوں نہ میں ہی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں اور اس سے کہوں کہ میاں اندر آ جاؤ۔ چنانچہ اس نے شیطان کو پیشکش کی کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تم اندر آ جاؤ۔ وہ جواب میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، مومن کو مومن کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، لہذا میں آپ کی دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ وہ تو چاہتا ہی یہی تھا، چنانچہ اس نے کمرے میں آ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ وہ کئی مہینوں تک اس کے کمرے میں عبادت کی شکل میں بنا رہا۔
وہ دراصل عبادت نہیں کر رہا تھا، فقط نماز کی شکل بنا رہا تھا، لیکن دوسرا یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کو نماز سے کیا غرض تھی، وہ تو اپنے مشن پر تھا۔ جب کئی مہینے گزر گئے تو برسیسا نے اسے واقعی بہت بڑا بزرگ سمجھنا شروع کر دیا، اور اس کے دل میں اس کی عقیدت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اتنے عرصے کے بعد شیطان برسیسا سے کہنے لگا کہ اب میرا سال پورا ہو چکا ہے، لہٰذا میں اب یہاں سے جاتا ہوں، میرا مقام کہیں اور ہے۔ روانہ ہوتے وقت ویسے ہی دل نرم ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہ برسیسا سے کہنے لگا، اچھا میں آپ کو جاتے جاتے ایک ایسا تحفہ دے جاتا ہوں جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا تھا۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی بیمار آئے تو اس پر یہ پڑھ کر دم کر دیا کرنا، وہ ٹھیک ہو جایا کرے گا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کوئی آیا تھا اور تحفہ دے گیا تھا؟ برسیسا نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہمیں یہ نعمت طویل مدت کی محنت کے بعد ملی ہے، میں وہ نعمت تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو، تم تو بڑے نالائق انسان ہو۔ یہ سن کر برسیسا کہنے لگا، اچھا جی، مجھے بھی سکھا ہی دیں۔ چنانچہ شیطان نے اسے ایک دم سکھا دیا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا، اچھا پھر کبھی ملیں گے۔ وہ وہاں سے سیدھا بادشاہ کے گھر گیا۔ بادشاہ کی 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ شیطان نے جا کر اس کی بیٹی پر اثر ڈالا اور وہ مجنونہ سی بن گئی۔ وہ خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن شیطان کے اثر سے اسے دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے اس کے علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹر بلوائے۔ کئی دنوں تک وہ اس کا علاج کرتے رہے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب کئی دنوں کے علاج کے بعد بھی کچھ افاقہ نہ ہوا تو شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج تو کروا لیا ہے، اب کسی دم والے ہی سے دم کروا کر دیکھ لو۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سوچا کہ ہاں، کسی دم والے کو تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے سرکاری نمائندے بھیجے تاکہ وہ پتہ کر کے آئیں کہ اس وقت سب سے نیک زیادہ بندہ کون ہے۔ سب نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی تو برسیسا ہے، اور وہ تو کسی سے ملتا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ کسی سے نہیں ملتا تو ان کے پاس جا کر میری طرف سے درخواست کرو کہ ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ کچھ آدمی برسیسا کے پاس گئے۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، آپ مجھے ڈسٹرب نہ کرنے کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، حکیموں اور ڈاکٹروں سے بڑا علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ بے شک یہاں نہ آئیں تاکہ آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ ہم آپ کے پاس بچی کو لے کر آ جاتے ہیں، آپ یہیں اس بچی کو دم کر دینا، ہمیں امید ہے کہ آپ کے دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ہاں، میں نے ایک دم سیکھا تو تھا، اس دم کو آزمانے کا یہ اچھا موقع ہے۔ چلو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ وہ دم ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے ان لوگوں کو بادشاہ کی بیٹی کو لانے کی اجازت دے دی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو برسیسا کے پاس لے کر آ گیا۔ اس نے جیسے ہی دم کیا وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ مرض بھی شیطان نے لگایا تھا اور دم بھی اسی نے بتایا تھا، لہذا دم کرتے ہی شیطان اس کو چھوڑ کر چلا گیا
اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی اس کے دم سے ٹھیک ہوئی ہے۔ 1 ڈیڑھ ماہ کے بعد اس نے پھر اسی طرح بچی پر حملہ کیا اور وہ اسے پھر برسیسا کے پاس لے آئے۔ اس نے دم کیا تو پھر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ حتیٰ کہ 2 4 دن کے بعد بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا علاج اس کے دم میں ہے۔ اب برسیسا کی بڑی شہرت ہوئی کہ اس کے دم سے بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کیا۔ وہ اپنے شہزادوں کے ہمراہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر جنگ میں جائیں تو بیٹی کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں گے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ کسی وزیر کے پاس چھوڑ جائیں، اور کسی نے کوئی اور مشورہ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا اگر اس کو دوبارہ بیماری لگ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ برسیسا تو کسی کی بات بھی نہیں سنے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میں خود برسیسا کے پاس اپنی بیٹی کو چھوڑ جاتا ہوں۔ دیکھو شیطان کیسے جوڑ ملا رہا ہے۔ بادشاہ اپنے تینوں بیٹوں اور بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں۔ زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہے۔ مجھے اس وقت سب سے زیادہ اعتماد تمہیں پر ہے اور میری بیٹی کا علاج بھی تمہارے ہی پاس ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی تمہارے پاس ہی ٹھہر جائے۔ برسیسا کہنے لگا توبہ توبہ، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ اکیلی میرے پاس ٹھہرے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ اجازت دے دیں، میں اس کے رہنے کے لیے آپ کے عبادت خانے کے سامنے ایک گھر بنوا دیتا ہوں اور یہ اسی گھر میں ٹھہرے گی۔ برسیسا یہ سن کر کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب اس نے اجازت دی تو بادشاہ نے اس کے عبادت خانے کے سامنے گھر بنوا دیا اور بچی کو وہاں چھوڑ کر جنگ پر روانہ ہو گئے۔ اب برسیسا کے دل میں بات آئی کہ میں اپنے لیے تو کھانا بناتا ہوں، اگر بچی کا کھانا بھی میں ہی بنا دیا کروں تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ وہ اکیلی ہے، پتہ نہیں کہ اپنے لیے کھانا پکائے گی بھی یا نہیں پکائے گی۔ چنانچہ وہ کھانا بناتا اور آدھا خود کھا کر باقی آدھا کھانا اپنے عبادت خانے کے دروازے کے باہر رکھ دیتا اور اپنا دروازہ کھٹکھٹا دیتا۔ یہ اس لڑکی کے لیے اشارہ ہوتا کہ اپنا کھانا اٹھا لو۔ اس طرح وہ لڑکی کھانا اٹھا کر لے جاتی اور کھا لیتی۔ کئی مہینوں تک یہی معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو وہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، تم کھانا پکا کر اپنے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو اور وہ لڑکی وہ کھانا اٹھانے کے لیے گلی میں نکلنا پڑتا ہے لڑکی کو۔ اگر کبھی کسی مرد نے دیکھ لیا تو وہ اس کی عزت خراب کر دے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھ دیا کرو تاکہ اس کو باہر نہ نکلنا پڑے۔ چنانچہ برسیسا نے کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ کھانا رکھ کر کنڈی کھٹکھٹا دیتا اور وہ کھانا اٹھا لیتی۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب کچھ اور مہینے بھی گزر گئے تو شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ تم خود تو عبادت میں لگے رہتے ہو، یہ لڑکی اکیلی ہے، ایسا نہ ہو کہ تنہائی کی وجہ سے اور زیادہ بیمار ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو کچھ نصیحت کر دیا کرو تاکہ یہ بھی عبادت گزار بن جائے اور اس کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ خیال دل میں آتے ہی اس نے کہا ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کام کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟
شیطان نے اس بات کا جواب بھی اس کے دل میں ڈالا کہ اس کو کہہ دو کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر آ جایا کرے، اور تم بھی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جایا کرو اور اسے وعظ و نصیحت کیا کرو۔ چنانچہ اس نے اسی ترتیب سے وعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اس کے وعظ کا اس لڑکی پر بڑا اثر ہوا، اس نے نمازیں اور وظیفے شروع کر دیے۔ اب شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھ تیری نصیحت کا اس پر کتنا اثر ہوا، ایسی نصیحت تو ہر روز ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس نے روزانہ نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح کرتے کرتے جب کچھ وقت گزر گیا تو شیطان نے پھر اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتے ہو اور وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھتی ہے، راستے سے گزرنے والے کیا باتیں سوچیں گے کہ یہ کون باتیں کر رہے ہیں۔ اس طرح تو بہت ہی غلط تاثر پیدا ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ چھت پر بیٹھ کر اونچی آواز سے بات کرنے کے بجائے تم دروازے سے باہر کھڑے ہو کر تقریر کرو اور وہ دروازے کے اندر کھڑے ہو کر سن لے۔ پردہ تو ہوگا ہی صحیح، چنانچہ اب ترتیب سے وعظ و نصیحت شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے تک اسی طرح معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے پھر برسیسا کے دل میں خیال ڈالا کہ تم باہر کھڑے رہ کر تقریر کرتے ہو، دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ پاگلوں کی طرح ایسے ہی باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے اگر تقریر کرنی ہو تو چلو کواڑ کے اندر کھڑے ہو کر لیا کرو۔ وہ دور کھڑی ہو کر سن لیا کرے گی۔ چنانچہ اب اس نے دروازے کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی۔ جب اس نے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کی تو لڑکی نے اس کو بتایا کہ اتنی نمازیں پڑھتی ہو اور اتنی عبادت کرتی ہو۔ یہ سن کر اسے بڑی خوشی ہوئی۔ تو لڑکی نے اس کو بتایا کہ اتنی نمازیں پڑھتی ہوں اور اتنی عبادت کرتی ہوں، یہ سن کر اسے بڑی خوشی ہوئی کہ میری باتوں کا اس پر بڑا اثر ہو رہا ہے۔ اب میں اکیلا ہی عبادت نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ بھی عبادت کر رہی ہے۔ کئی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر شیطان نے لڑکی کے دل میں برسیسا کی محبت ڈالی اور برسیسا کے دل میں لڑکی کی محبت ڈالی۔ چنانچہ لڑکی نے کہا کہ آپ جو کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں، میں آپ کے لیے 4 پائی ڈال دیا کروں گی، آپ اس پر بیٹھ کر بیان کر دیا کرنا اور میں دور بیٹھ کر سن لیا کروں گی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ لڑکی نے دروازے کے قریب 4 پائی ڈال دی۔ برسیسا اس پر بیٹھ کر نصیحت کرتا رہا اور لڑکی دور بیٹھ کر بات سنتی رہی۔ اس دوران شیطان نے برسیسا کے دل میں لڑکی کے لیے بڑی شفقت و ہمدردی پیدا کر دی۔ کچھ دن گزرے تو شیطان نے عابد کے دل میں بات ڈالی کہ نصیحت سنانی تو لڑکی کو ہوتی ہے، دور بیٹھنے کی وجہ سے اونچا بولنا پڑتا ہے۔ گلی سے گزرنے والے لوگ بھی سنتے ہیں، کتنا اچھا ہو کہ یہ 4 پائی ذرا آگے کر کے رکھ لیا کرے اور پست آواز میں گفتگو کر لیا کریں۔ چنانچہ برسیسا کی 4 پائی لڑکی کی 4 پائی کے قریب تر ہو گئی اور وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ عرصے اسی طرح گزرا تو شیطان نے لڑکی کو مزی کر کے برسیسا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اور وہ یوں اس لڑکی کی حسن و جمال کا گرویدہ ہوتا گیا۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ برسیسا کا دل عبادت خانے سے اچاٹ ہو گیا۔
اور اس کا زیادہ وقت لڑکی سے باتیں کرنے میں گزر جاتا۔ سال گزر چکا تھا۔ ایک دفعہ شہزادوں نے آ کر شہزادی کی خبر گیری کی تو شہزادی کو خوش و خرم پایا اور راہب کے گن گاتے دیکھا۔ شہزادوں کو لڑائی کے دوبارہ سفر پر جانا تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اب شہزادوں کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوششیں تیز تر کر دیں۔ چنانچہ اس نے برسیسا کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کر دیا اور لڑکی کے دل میں برسیسا کا عشق بھر دیا، حتیٰ کہ دونوں طرف برابر کی آگ سلگ اٹھی۔ اب جس وقت عابد نصیحت کرتا تو سارا وقت اس کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جمی رہتی۔ شیطان لڑکی کو ناز و انداز سکھاتا اور وہ سراپائے نازنی رشک و قمر اپنے انداز و اطوار سے برسیسا کا دل لبھاتی۔ حتیٰ کہ عابد نے علیحدہ چارپائی پر بیٹھنے کے بجائے لڑکی کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب اس کی نگاہیں جب شہزادی کے چہرے پر پڑیں تو اس نے اسے سراپائے حسن و جمال اور جاذب نظر پایا۔ چنانچہ عابد اپنی شہوانی جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شہزادی نے مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ برسیسا زنا کا مرتکب ہو گیا۔ جب دونوں کے درمیان سے حیا کی دیوار ہٹ گئی، اس زنا کے مرتکب ہوئے تو آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ اس دوران شہزادی حاملہ ہو گئی۔ اب برسیسا کو فکر لاحق ہوئی، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا؟ مگر شیطان نے اس کے دل میں یہ خیال ڈالا، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، جب وضع حمل ہوگا تو نومولود کو زندہ درگور کر دینا اور لڑکی کو سمجھا دینا وہ اپنا بھی عیب چھپائے گی اور تمہارا عیب بھی چھپائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی ڈر اور خوف کے تمام حجاب دور ہو گئے اور برسیسا نے خوف و خطر، ہوس پرستی اور نفس پرستی میں مشغول رہا۔ ایک وہ دن بھی آیا جب اس شہزادی نے بچے کو جنم دیا۔ جب بچے کو وہ دودھ پلانے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالا کہ اب تو 1.5-2 سال گزر گئے ہیں اور بادشاہ اور دیگر لوگ جنگ سے واپس آنے والے ہیں، شہزادی ان کو سارا ماجرا سنا دے گی، اس لیے تم اس کا بیٹا کسی بہانے سے قتل کر دو تاکہ گناہ کا ثبوت نہ رہے۔ چنانچہ ایک دفعہ شہزادی سوئی ہوئی تھی، اس نے بچے کو اٹھایا اور قتل کر کے گھر کے صحن میں دبا دیا۔ اب ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ جب وہ اٹھی تو اس نے کہا، میرا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے کہا، مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے۔ ماں نے ادھر ادھر دیکھا تو بیٹے کا کہیں سراغ نہ ملا۔ چنانچہ اس سے خفا ہونے لگی۔ جب وہ خفا ہونے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھو یہ ماں ہے، یہ اپنے بچے کو ہرگز نہیں بھولے گی۔ پہلے تو نہ معلوم یہ بتاتی یا نہ بتاتی، اب تو یہ ضرور بتا دے گی۔ لہٰذا اب ایک ہی علاج باقی ہے کہ لڑکی کو بھی قتل کر دو، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جب بادشاہ آ کر پوچھے گا تو بتا دینا کہ وہ بیمار ہوئی تھی اور مر گئی تھی۔ جیسے ہی اس کے دل میں یہ بات آئی، کہنے لگا، بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور لڑکے کے ساتھ صحن میں ہی دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں لگ گیا۔
کچھ مہینوں کے بعد بادشاہ سلامت واپس آ گئے۔ اس نے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن کو لے آؤ۔ وہ برسیسا کے پاس آئے اور کہنے لگے، جی ہماری بہن آپ کے پاس تھی، ہم اسے لینے آئے ہیں۔ برسیسا ان کی بات سن کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ آپ کی بہن بہت اچھی تھی، بڑی نیک تھی اور ایسے ایسے عبادت کرتی تھی، لیکن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، یہ صحن میں اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے جب سنا تو وہ رو دھو کر واپس چلے گئے۔ گھر جا کر جب وہ رات کو سوئی تو شیطان خواب میں بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا، بتاؤ تمہاری بہن کا کیا بنا؟ وہ کہنے لگا، ہم جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، اسے برسیسا کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، وہ اب فوت ہو چکی ہے۔ شیطان کہنے لگا، وہ تو فوت نہیں ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ اگر فوت نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، برسیسا نے خود یہ کرتوت کیا ہے اور اس نے خود اسے قتل کیا ہے اور فلاں جگہ اسے دفن کیا اور بچے کو اس نے اسی کے ساتھ دفن کیا ہے۔ اس کے بعد وہ خواب میں ہی اس کے درمیانے بھائی کے پاس گیا اور اس کو بھی یہی کچھ کہا، اور پھر اس کے چھوٹے بھائی کے پاس جا کر بھی یہی کچھ کہا۔ تینوں بھائی جب صبح اٹھے تو ایک نے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میں نے یہی خواب دیکھا ہے، اور تیسرے نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ سب کو ایک جیسا خواب آیا ہے۔ سب سے چھوٹے بھائی نے کہا، یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو جا کر تحقیق کروں گا۔ دوسرے نے کہا، چھوڑو بھائی، یہ کون سی بات ہے، جانے دو۔ وہ کہنے لگا، نہیں میں تو ضرور تفتیش کروں گا۔ چنانچہ چھوٹا بھائی غصے میں آ کر چل پڑا۔ اسے دیکھ کر باقی بھائی بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے جب جا کر زمین کو کھودا تو انہیں اس میں بہن کی ہڈیاں بھی مل گئیں اور ساتھ ہی چھوٹے سے بچے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی مل گیا۔ جب ثبوت مل گیا تو انہوں نے برسیسا کو گرفتار کر لیا۔ اسے جب قاضی کے پاس لے جایا گیا تو اس نے قاضی کے روبرو اپنے اس گھناؤنے اور مکروہ فعل کا اقرار کر لیا، اور قاضی نے برسیسا کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ جب برسیسا کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا اور اس کے گلے میں پھندہ ڈالا گیا اور پھر پھندہ کھینچنے کا وقت آیا تو پھندہ کھینچنے سے عین 2-4 لمحے پہلے شیطان اس کے پاس وہی عبادت گزار کی شکل میں آیا۔ وہ اس سے کہنے لگا، کیا مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ برسیسا نے کہا، ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی عبادت گزار ہو جس نے مجھے وہ دم بتایا تھا۔ شیطان نے کہا، وہ دم بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، لڑکی کو بھی میں نے اپنا اثر ڈال کر بیمار کیا تھا، اسے قتل بھی میں نے تجھ سے کروایا تھا، اور اگر اب تو بچنا چاہتا ہے تو میں ہی تجھے بچا سکتا ہوں۔ برسیسا نے کہا، اب تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو؟ یہ کہنے لگا، تم میری ایک بات مان لو، میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں۔ اس نے پوچھا، میں آپ کی کون سی بات مانوں؟ اس شیطان نے کہا کہ بس یہ کہہ دو کہ خدا نہیں ہے۔ برسیسا کی تو حواس باختہ ہو چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ چلو میں ایک دفعہ یہ کہہ دیتا ہوں، پھر پھانسی سے بچنے کے بعد دوبارہ اقرار کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا، خدا موجود نہیں ہے۔ عین اس لمحے میں کھینچنے والے نے پھندہ کھینچ دیا اور یوں
اس عبادت گزار کی کفر پر موت آ گئی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی لانگ ٹرم پلاننگ کر کے انسان کو گناہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اس سے انسان نہیں بچ سکتا، اللہ ہی اس سے بچا سکتا ہے۔ اللہ ہی اس سے بچا سکتا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کے حضور یوں دعا مانگنی چاہیے: اللہم احفظنا من الشیطان الرجیم، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اے اللہ ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس آئے۔